تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ، یہ جو حمد ہوتی ہے یہ دو پہلوؤں پر ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر پائی جانے والی صفت سے آپ کو کوئی فائدہ میسر نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہے، رحیم ہے، اللہ کی ہر صفت سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ، تو یہ شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس کی ستائش اور تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے، پروردگار۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہم پڑھتے تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، یہ دعویٰ تو ہے سارے مسلمانوں کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تعریف کی بات آتی ہے بازار کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر، ہوٹل کے اندر، راستے کے اندر، تو یا ہم کسی درباری کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پیر کی ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف میں لگے ہوتے ہیں، یا کسی سیاسی جمہوری کی تعریف میں ہم تعریفیں الاپ رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، یہ کیا، وہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، تو تعریفیں الاپتے ہیں، فلاں پیر نے یہ کیا، آپ ان کے کرامات کو نہیں جانتے، اس طرح کی باتیں ہم یہ ساری تعریفات میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کی تعریف جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور تعریف کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو ساری تعریفوں کا مالک اکیلا اللہ ہے، تعریفوں کو تخلیق بھی اللہ نے کیا ہے اور تعریفیں ساری اسی ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کوئی حمد، کوئی ثنا، کوئی مدح نہیں ہے۔ انسان ہی رہتا ہے، اگر انسان سخی ہے تو اس میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، وہ سخاوت کر کے جنت چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر متقی بنتا ہے تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کس سے ڈر کر وہ متقی بنا۔ اور اگر وہ سخی بنتا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنی ستائش کے لیے، تو وہ بہت غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہی تکبر کا راستہ ہے، یہی فرعونوں کا راستہ ہے کہ خود ستائش اور خود ستائی کے لیے اب ایسے کام کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنی تعریف چاہ رہے ہوں، آپ کو اپنی تعریف مطلوب ہو۔ اور جو شخص کوئی بھی بھلائی کرے، کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی اچھائی کرے اور اس پر وہ اپنی تعریف چاہتا ہو، اپنی تعریف کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہو، تو وہ شخص غرر میں پڑ گیا، دھوکے میں پڑ گیا۔ تو تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا۔ تو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو معاشی معاملات سے بھی بے نیازی کا درس دیا ہے کہ یہ ہمارا اختیار ہے، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، رب ہم ہیں، تم نہیں بن سکتے، رب ہم ہیں، تم نہیں بن سکتے، پالنے والے ہم ہیں، تم نہیں بن سکتے، تمہارا کام ہے سنت کے مطابق، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تگ و دو کی، اس طرح تگ و دو کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ پر کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہنے لگ جائے یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، ان مدد یا رسول اللہ، چونکہ اللہ سے بڑھ کر رحمان کوئی نہیں ہوگا۔ رحمان اللہ ہی کی ذات ہے، رحیم اللہ ہی ہے، تو اللہ سے بڑھ کر جب کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا، رحیم ہے ہی نہیں، تو پھر اپنی مشکل، تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے اندر غیر اللہ کے دروازے پر دستک کیوں دی جاتی ہے؟ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا مجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے، تو سارے میری رحمت کے سامنے سر نگو ہوئے، سب نے مجھ سے ہی رحمت کو طلب کیا، سب نے مجھ سے ہی رحمت کو مانگا، اور میرے سوا کسی سے رحمت کو طلب نہ کیا جائے۔ تو الرحمن الرحیم، یاد رکھو اللہ رحمان ہے، کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں، محتاجی میں، احتیاجی میں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ پر توکل کر کے دیکھیے۔ یہ صرف زبان کی باتیں نہیں، کہتے تھے اللہ پر توکل کیا جائے، زبان سے کہہ دیا، زبان سے بات کر دی، لیکن جب عملی میدان میں آیا تو واویلا شروع کر دیا، کبھی ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کبھی ایک کو پکارا، کبھی ایک قبر والے کو، کبھی ایک مقبرے والے کو، یہ اللہ کا ولی بندہ ہے، اس کو اگر کافر بتوں کو پکارے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی انسان کو پکارے مصیبت میں، حاجات میں، اللہ کو بھول جائے، توکل ختم ہو جائے، تو اس کی حیثیت پھر اسلام میں کیا رہ جائے گی؟ الرحمن الرحیم،
بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یومالدین، رحم کے ساتھ یہ بھی فرمایا انصاف کے دن کے مالک بھی ہم ہیں۔ اگر آج دنیا میں تم کسی کو پکارو گے، کرشنا کو پکارو گے، کسی مورتی کو، کسی بت کو، کسی مقبرے کو، کسی زندہ کو، کسی پیر، کسی کو بھی پکارو گے، تو یاد رکھو ایک انصاف کا دن بھی قائم ہونے والا ہے جس کے مالک ہم خود ہوں گے اکیلے، کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی کو ذرہ پر بھی اس دن اختیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ذرہ پر، ہم مالک ہیں اس دن کے۔ پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کرتے رہے۔ ہماری رحمت سے مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، الرحمن الرحیم سے مایوسی یہی ہے کہ جب تمہیں مشکلات آئے تم مانتے ہوئے اللہ کو پھر کسی غیر کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ، پھر کسی غیر، پھر کہو جی یہ دربار والے، پھر میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی پھر کسی سے اولاد مانگنے چلے جاؤ، میری یہ مشکل یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی پھر کسی سے مانگو، تو پھر آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگے۔ اچھا جی ہم نا امید نہیں، ہم مانگ اللہ سے رہے ہیں، یہ وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ ذریعہ بنا رہے ہیں، تو یہ بھی تو تم خود گھڑ رہے ہو ذریعے اور وسیلے۔ کیا تمہیں اسلام نے نہیں دیا بھائی اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعریف کرو، مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے مانگو۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی یہی ہے کہ تم وسیلے، واسطے اور ذریعے تلاش کرنے لگ جاؤ، اور یہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پھر کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لو، یہی بڑا شرک ہے، اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ تو اللہ پھر ڈراتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ڈراتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ایک انصاف کا دن بھی قائم ہونے والا ہے، پھر ہم پوچھیں گے کہ ہماری رحمت میں بھلا کہاں کمی آ گئی تھی، ہمارے رحیم ہونے میں بھلا کہاں تم نے دیکھی کجی کہ تم ہم سے ہٹ کے، ہم سے مڑ کے ان مقبروں، ان گدیوں، ان پیروں، ان وزیروں، ان مشیروں کے پاس جاتے رہے، ہمیں کیوں چھوڑ دیا، ہم پر توکل کو پورا کیوں نہ، ہم پر پورا بھروسہ کیوں نہ کیا، پورا توکل کیوں نہ کیا؟ تو پھر جواب دینا ہوگا۔ اس لیے انصاف کے دن سے ڈر جاؤ، وہاں پھر کوئی معذرت، کوئی عذر قبول نہیں کیا جانا، وہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے شرک سے بچ جاؤ۔ یہ بہت بڑا شرک ہے کہ رحمان کے مقابلے میں، رحیم کے مقابلے میں کسی اور کو آپ رحمان اور رحیم مان لیں، پھر اپنی احتیاطی، چاہے وہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کے نبی ہو، کسی کو بھی نہیں، تمام نبیوں ولیوں نے یہی کہا اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ مالک یوم الدین، ہم قیامت کے دن کے مالک ہیں، تعریفیں ساری ہمارے لیے، عالمین کو پالنے والے ہم، رحمان ہم، رحیم ہم، انصاف کے دن کے مالک ہم۔ تو تم سے تقاضا کیا ہے، پھر تم کیا کرو جب یہ سب کچھ ہم ہے، تم کیا کرو؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تمام تعریفوں کا مالک، اللہ عالمین کا رب، اللہ رحمان، اللہ رحیم، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے، نبیوں کا دعویٰ یہ ہے، اصحاب رسول کا دعویٰ یہ ہے، اللہ کے بندیوں کا دعویٰ یہ ہے، صالحین کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، نذر و نیاز ہے، ذبیحہ ہے، قربانی ہے، یہ جو نذر و نیاز درباروں پر کی جاتی ہے، ذبیحے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کا سارا شرک ہے، حتیٰ کہ یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہ عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ ہم مانتے ہیں زمین اللہ نے بنائی، آسمان، یہ توحید ربوبیت ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج چاند ستارے، یہ ساری توحید الوہیت کے انسان کے سارے اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے، سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذبیحہ، قربانی، نذر و نیاز، سب اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہے عبادت۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے نہ ذبیحہ ہے، نہ قربانی ہے، نہ نذر و نیاز ہے، نہ چڑھاوے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ درباروں پر پکے ہوئے لنگر سارے کے سارے حرام ہیں، اور ان کو کھا کر جانچ کہنے والا کافر بن جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ درباروں پر چڑھائے گئے نذرانوں کو کھانے والا، پھر ان کو جائز قرار دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری التجائے تجھ ہی سے، ہماری دعائیں تجھ ہی سے، ہم پکارتے ہیں